آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے آسٹریلیا کے متعلق حیرت انگیز باتیں، اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ اور اس کی ریاستیں اور مملکتیں اور اس کی سیاست کیسے کام کرتی ہے اور اس کی معیشت، آبادی اور آسٹریلیا کب آزاد ہوا اور آسٹریلیا میں کتنی آبادی ہے۔ کامن ویلتھ آف آسٹریلیا، جسے اردو میں دولت مشترکہ آسٹریلیا بھی کہا جاتا ہے، جنوبی نصف کرہ کا ایک ملک ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے براعظم پر مشتمل ہے۔ بحر ہند اور بحر الکاہل سے گھرا ہوا آسٹریلیا کو ارفوارا اور تیمور سمندروں کے ذریعے ایشیا سے الگ کیا گیا تھا۔ کورل سمندر کوئنز لینڈ کے ساحل پر یہ واقع ہے اور بحر تسمان آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان واقع دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم اور کل رقبہ کے لحاظ سے چھٹا سب سے بڑا ملک آسٹریلیا، اور کبھی کبھی اسے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے پاس 34,218 کلومیٹر 21,262 میل ساحلی پٹی موجود ہے، تمام آف شور جزائر کو چھوڑ کر، اور 8,14,250 مربع کلومیٹر 41,46,060 مربع میل کے وسیع خصوصی اقتصادی زون کی دعویٰ کرتا ہے۔ اس خصوصی اقتصادی زون میں آسٹریلیا کا انٹارکٹیکا حصہ شامل نہیں کیا جاتا۔ مین لینڈ آسٹریلیا ارض البلد میں درجہ حرارت اکثر 9 ڈگری اور 44 ڈگری جنوب میں ہوتا ہے، طوال البلد میں 112 ڈگری اور 154 ڈگری مشرق کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کا سائز اسے مختلف قسم کے مناظر دیتا ہے۔ شمال مشرق میں استوائی بارشی جنگلات، جنوب مشرق، جنوب مغرب اور مشرق میں پہاڑی سلسلے، اور مرکز میں صحرائی یا نیم بنجر زمین، جیسے عام طور پر آؤٹ بیک کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ زمین کا سب سے بڑا حصہ آسٹریلیا کو بناتی ہے۔ آسٹریلیا سب سے خشک آباد براعظموں میں سے ایک ہے۔ براعظمی علاقے میں اس کی سالانہ بارش اوسطاً 500 ملی لیٹر سے کم ہے۔ آبادی کی کثافت 3.4 باشندے فی مربع کلومیٹر ہے۔ حالانکہ آبادی کی بڑی اکثریت معتدل جنوب مشرقی ساحلی پٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ وسطی میلبورن میں آبادی کی کثافت 19,500 فی مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ دی گریٹ بیریئر ریف، دنیا کی سب سے بڑی مرجان کی چٹان، شمال مشرقی ساحل سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے اور 2,000 کلومیٹر 1,200 میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ماؤنٹ ایگسٹس دنیا کا سب سے بڑا یک سنگی مونولیتھ ہے جو مغربی آسٹریلیا میں واقع ہے۔ ماؤنٹ کوشوس کو 2,227 میٹر 7,310 فٹ پر آسٹریلیا کی سرزمین پر سب سے اونچا پہاڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس سے بھی اونچی ماؤسن چوٹی جو 2,745 میٹر یا 9,006 فٹ ہیڈ آئی لینڈ کے دور دراز آسٹریلوی بیرونی علاقے اور آسٹریلیا کے انٹارکٹیکا علاقے میں ماؤنٹ میلک کلینڈک اور ماؤنٹ مینیرس 3,492 میٹر اور 3,492 میٹر پر بلا ترتیب ہے۔ مشرقی آسٹریلیا کو عظیم تقسیم کی حد سے نشان زد کیا جاتا ہے، جو کوئنز لینڈ، نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریہ کے بیشتر ساحل کے متوازی چلتی ہے۔ یہ نام قطعی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ رینج کے کچھ حصے نچلی پہاڑوں پر مشتمل ہیں اور اونچائی والے علاقوں کی اونچائی عام طور پر 1,600 میٹر یا 5,200 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ساحلی اونچے علاقے اور بریگلو گھاس کی میدانوں کی پٹی ساحل اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جبکہ تقسیم کرنے والے رینج کے اندر گھاس کے میدان اور جھاڑوں کے بڑے علاقے موجود ہیں۔ ان میں نیو ساؤتھ ویلز کے مغربی میدانی علاقے اور اندرون ملک کوئنز لینڈ کے مچل گراس ڈاؤنز اور میلگا لینڈز شامل ہیں۔ سرزمین کا شمالی ترین نقطہ استوائی کیپ یاک جزیرہ نما ہے۔ ٹاپ اینڈ خلیجی ملک کے مناظر ان کی استوائی آب و ہوا کے ساتھ میں جنگل، گیلی زمینیں، گھاس کا میدان، برساتی جنگل اور صحرا وغیرہ شامل ہیں۔ براعظم کے شمال مغربی کونے میں کمبرلے کی ریت کے پتھر کی چٹانیں اور گھاٹیں موجود ہیں اور اس کے نیچے پلبرا بھی موجود ہے۔ وکٹوریہ میدانی استوائی سوانا کمبرلے اور انہیم لینڈ سوانا کے جنوب میں واقع ہے، جو ساحلی سوانا اور اندرونی صحراؤں کے درمیان ایک منتقلی کی تشکیل کرتا ہے۔ ملک کے مرکز میں وسطی آسٹریلیا کے اوپری علاقے ہیں۔ مرکز اور جنوب کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں، جسے الورو آئرن کی چٹان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مشہور سینڈ اسٹون یک سنگی، اور اندرون ملک سیمپسن تیراری اور اسٹرات سٹورنی گیسن، گریٹ سینڈی اور گریٹ وکٹوریہ صحرا کے ساتھ مشہور نیلریور میدان جو جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ مغربی آسٹریلیا اور مولوگا جھاڑی کے اندرونی صحراؤں اور بحر روم کی آب و ہوا والے جنوب مغربی آسٹریلیا کے درمیان یہ واقع ہے۔ آسٹریلیا کا مطلب کیا ہے؟ آسٹریلیا لاطینی
زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جو جنوب میں ہے۔ جنوب کی نامعلوم زمین کے بارے میں کہانیاں قدیم رومن دور میں ملتی ہیں، لیکن ان میں اصل بر اعظم کے بارے میں کوئی حقیقی معلومات نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا لفظ انگریزی میں پہلی بار 1625 میں استعمال کیا گیا۔ 1793 میں جارج شاہ اور سر جیمز سمتھ نے زیولوجی اور بوٹانی برائے نیو ہائی لینڈ کے نام سے تحریر شائع کی تھی، جس میں انہوں نے وسیع و عریض جزیرے کا ذکر کیا تھا، نہ کہ بطور براعظم۔ 1814 میں آسٹریلیا کا نام مشہور ہوا، جو ایک برطانوی نیو گیٹر نے اپنے سفر کے بعد کتاب کی شکل میں لکھا۔ اس کا نام میتھو فلینڈرز تھا اور اس نے پہلی بار آسٹریلیا کے گرد چکر لگایا۔ اس کتاب کی نوعیت اگرچہ فوجی تھی، لیکن لفظ آسٹریلیا کو عام مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ یہ کتاب وسیع پیمانے پر پڑھی گئی۔ بعد ازاں نیو ساؤتھ ویلز کے گورنر نے اپنے سرکاری مراسلات میں لفظ آسٹریلیا کو استعمال کیا اور 1817 میں اس نام کو سرکاری درجہ دینے کی سفارش کی گئی، جو کہ آج آسٹریلیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ ابتدائی انسانی آبادکاری کا اندازہ 42,000 سال سے 48,000 قبل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ موجودہ دور کے قدیمی آسٹریلیائی باشندوں کے اجداد تھے، جو جنوب مشرقی ایشیا سے زمینی راستے سے ادھر پہنچے تھے۔ ان کی اکثریت شکاری اور گلہ بانوں کی تھی۔ آسٹریلیا کا مشاہدہ کرنے والا پہلا غیر متضع یورپی ہائی لینڈ کا جہاز رواں ویلن جانسون تھا، جس نے کیپ یارک کے جزیرہ نما کے ساحل کا منظر 1606 میں دیکھا۔ 17ویں صدی کے دوران میں ہائی لینڈ کے باشندوں نے مکمل مغربی اور شمالی ساحلی علاقوں کے نقشے بنائے اور اسے نیو ہائی لینڈ کا نام دے دیا، لیکن آبادکاری کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ 1770 میں جیمز کک ادھر پہنچا اور مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور اسے نیو ساؤتھ ویلز کا نام دیا اور اسے برطانیہ کا حصہ بنا دیا۔ آسٹریلیا کی مقامی آبادی، جس کا اندازہ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت 3,50,000 کے قریب لگایا جاتا تھا، 150 سال کے بعد ڈرامائی حد تک کم ہوگی۔ اس کی وجوہات میں بیماریاں، یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اور ثقافتی تفریق تھی۔ اس کے علاوہ مقامی لوگوں سے ان کے بچے چھیننا بھی ان کی نسل کشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں قدیمی باشندے کی تاریخوں میں سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے تحریف بھی کی گئی تھی۔ آسٹریلوی اسے تاریخی جنگ کا نام دیتے ہیں۔ 1967 کے ریفرنڈم کے بعد حکومت نے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق دینے شروع کیے، جن میں زمین کا حق، مالکیت، آبائی اجازت وغیرہ کو 1992 میں جا کر تسلیم کیا گیا۔ اب بھی جو اراضی مقامی لوگوں کے پاس ہے، اسے آسٹریلیا کی حکومت ہتھیانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ آسٹریلیا ان 7 ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جو 20 سال تک اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی مخالفت کرتے رہے ہیں، جس میں اصلی مقامی آبادیوں کے حقوق کا اعلان کیا گیا تھا۔ سونے کی تلاش کے لیے آسٹریلیا میں 1850 کے اوائل میں دوڑ شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں چھوٹے پیمانے پر بغاوتیں بھی ہوئیں۔ ویسٹ منسٹر کے 1931 کے قانون نے آسٹریلیا اور برطانیہ کے آئینی تعلقات کو زیادہ تر ختم کر دیا، جب آسٹریلیا نے اس کو 1942 میں قبول کیا۔ 1942 میں ایشیا میں برطانیہ کی شکست اور پھر جاپان کے حملے کی اندیشے کی باعث آسٹریلیا نے امریکہ کو اپنا نیا حامی اور مددگار بنایا۔ 1951 سے اب تک آسٹریلیا امریکہ کا باقاعدہ فوجی حلیف شمار ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا نے یورپ سے تارکین وطن کی حوصلہ افزائی کی۔ 1970 میں سفید آسٹریلیا کی پالیسی کے اختتام پر ایشیا اور دیگر غیر یورپی علاقوں سے افراد نے آسٹریلیا کی طرف آنا شروع کیا۔ اس سے آسٹریلیا کی اپنی بادی ثقافت اور تشکیل پر بہت گہرا اثر پڑا۔ آسٹریلیا کی سیاست کچھ یوں ہے۔ دولت مشترکہ آسٹریلیا کامن ویلتھ آف آسٹریلیا ایک آئینی بادشاہت ہے جس میں پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ ان کا یہ کردار آسٹریلیا کے دیگر ممالک کی نسبت مختلف ہے۔ وفاقی سطح پر بادشاہ کی نمائندگی کرنے کے لیے گورنر جنرل ہوتا ہے، اگرچہ آئینی طور پر گورنر جنرل کو وسیع اختیارات ملے ہوتے ہیں۔ عموماً ان کا استعمال وزیر اعظم کے مشورے سے کیا جاتا ہے۔ حکومت 3 حصوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ پارلیمان، اشرفیہ اور عدلیہ۔ 2 ایوانوں پر مشتمل امریکہ کی پارلیمان سینٹ، جس میں 76 اراکین ہوتے ہیں، اور ایک ایوان نمائندگان جس کے 150 ارکان ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں: آسٹریلین لیبر پارٹی اور نیشنل پارٹی۔ آزاد اراکین اور کئی چھوٹی پارٹیاں بھی موجود۔ آسٹریلیا میں 6 ریاستیں اور 2 بڑی اور کئی چھوٹی مملکتیں ہیں۔ ریاستوں میں نیو ساؤتھ ویلز، کوئنزلینڈ، ساؤتھ آسٹریلیا، تسمینیہ، وکٹوریہ اور ویسٹرن آسٹریلیا شامل ہیں۔ بڑی مملکتیں شمالی مملکت اور آسٹریلوی دارالحکومت کی مملکت ہے۔ عموماً ریاستیں اور مملکتیں ایک ہی کام کرتی ہیں، لیکن ان کے قوانین ایک دوسرے سے الگ ہیں۔
آسٹریلیا کے خارجہ تعلقات اور فوج کے بارے میں کچھ یوں ہیں۔ موجودہ دہائیوں میں آسٹریلیا کے خارجہ تعلقات امریکہ سے گہرے منحصر ہیں۔ آسٹریلیا کی خواہش ہے کہ ایشیا اور بحر اوقیانوس کے ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کیے جائیں۔ آسٹریلیا کی مسلح افواج، جنہیں آسٹریلین ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے، شاہی آسٹریلوی بحری فوج، آسٹریلین بحری فوج اور شاہی آسٹریلوی ہوائی فوج پر مشتمل ہے۔ ان کی تعداد 51,000 ہے۔ یہ تمام افواج اقوام متحدہ اور علاقائی امن مشنوں، قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے، فوجی لڑائیوں میں بھی شامل ہوتی ہے۔ حکومت کسی بھی فوج سے سربراہ کا تقرر کرتی ہے۔ سال 2006 اور 2007 کے لیے آسٹریلیا کا دفاعی بجٹ 22 ارب امریکی ڈالر تھا۔ اکنامک آف آسٹریلیا، آسٹریلیا کی معاشیات۔ آسٹریلیا ایک خوشحال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی فی کس GDP آمدنی برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے ذرا سا زیادہ ہوتی ہے۔ انسانی ترقی کے انڈیکس میں اسے تیسرا نمبر دیا گیا۔ اکنامسٹ نے 2005 میں انسانی معیار زندگی کے حوالے سے چھٹا نمبر دیا۔ آسٹریلیا کی معیشت میں برآمدی نوعیت کی اشیاء کی تیاری نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ حال ہی میں بڑھتی ہوئی سیاحت اور آسٹریلیا کی برآمدات کی قیمتوں میں اضافے نے اس پر صورتحال تبدیل کی ہے۔ تاہم کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے حوالے سے آسٹریلیا دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ ہاک کی حکومت کے دوران معاشی اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا تھا، جس میں آسٹریلیا کے ڈالر کو 1983 میں آزاد کر دیا گیا اور جزوی طور پر فائنینشل سسٹم کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا۔ ہاورڈ کی حکومت نے مائکرو اکنامک اصلاحات کے اس عمل کو جاری رکھا، جس میں لیبر مارکیٹ کی جزوی ڈی ریگولیشن اور سرکاری اداروں کی نجکاری شامل تھی، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن بہت اہم فیلڈ تھی۔ جولائی 2000 میں ٹیکسوں کے بلاواسطہ نظام کی اصلاح کی گئی اور اشیاء اور خدمات پر 10% ٹیکس عائد کیا گیا۔ اس سے ذات اور کمپنیوں کے انکم ٹیکس پر انحصار میں کچھ کمی ہوئی۔ اس وقت آسٹریلیا میں بے روزگاری کی شرح 4 یا 6% ہے۔ گزشتہ دہائی سے اقراضات کی شرح 2 سے 3% تک رہی۔ خدمات کا شعبہ بشمول سیاست، تعلیم اور معاشی خدمات کا کل GDP کا 69% حصہ ہے۔ زراعت اور قدرتی ذرائع 3 سے 5% ہیں۔ آسٹریلیا کی برآمدی منڈیوں میں جاپان، چین، امریکہ، جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کا کیا مذہب ہے۔ تو سرکاری طور پر آسٹریلیا کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے۔ 2006 کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل آبادی کا 60% حصہ مسیحی ہے، 19% لادین ہے۔ اس کے علاوہ 6 سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے اسکول جانا لازم ہے۔ کچھ حصوں میں یہ عمر 16 اور کچھ میں 17 سال بھی ہوتی ہے۔ اس وقت آسٹریلیا کی شرح خواندگی 99%، حکومتی سرمایہ سے تعمیر ہونے والی یونیورسٹیوں کی تعداد 38 ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ اکثر یونیورسٹیاں حکومتی امداد سے چلتی ہیں۔ یہاں حکومت کی طرف سے ووکیشنل ٹریننگ کے اسکول بھی قائم کیے جاتے ہیں، جو ٹیف ادارے کہلاتے ہیں۔ یہاں نئے ہنرمند تیار کیے جاتے ہیں۔ اندازاً آسٹریلیا کی 25 سے 64 سال تک کی 58% آبادی کے پاس ووکیشنل یا اس طرح کی دوسری تعلیم موجود ہوتی ہے۔ آسٹریلین ثقافت اور رسومات 1788 سے لے کر 20ویں صدی تک اینگلو سیلٹک انداز کی ثقافت آسٹریلیا میں موجود رہی۔ گزشتہ 50 سالوں میں آسٹریلوی ثقافت پر امریکی اور انگریزی زبان نہ بولنے والے ممالک کی تارکین وطن لوگوں اور آسٹریلیا کی ایشیا ہمسایوں کا گہرا اثر پڑا ہے۔ آسٹریلیا کے اپنے ادب، سینما، اوپرا، موسیقی، پینٹنگ، تھیٹر، ڈانس وغیرہ نے بین الاقوامی طور پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ آسٹریلیا میں بصری قانون کی پرانی تاریخ موجود ہے، جو غاروں میں اور درختوں کی چھال پر قدیم لوگوں کی طرف سے بنائی گئی تھی۔ آسٹریلوی ادب پر بھی مناظر کا گہرا اثر ہوا۔ ینجو پیٹرسن اور ہنری لاسن جیسے شاعروں نے بھی آسٹریلیا کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1973 میں پیٹرک وائٹ کو ادب کا نوبل دیا گیا۔ آسٹریلوی انگریزی زبان کی اصل آغاز برطانوی انگریزی زبان سے ہوا۔ آسٹریلیا میں 2 نشری ادارے، 3 کاروباری ٹیلی ویژن نیٹ ورک، کئی PTV جیسے اور بہت سارے غیر منافعتی ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن موجود۔ آسٹریلوی فلم انڈسٹری نے بہت زیادہ کمائی حاصل کی ہے۔ ہر بڑے شہر کا اپنا اخبار ہوتا ہے اور 2 قومی اخبارات بھی ہیں۔ پریس فریڈم کے حوالے سے آسٹریلیا کو 2006 میں 35واں نمبر دیا گیا، جو نیوزی لینڈ سے پیچھے اور امریکہ سے آگے تھا۔
खेल का ऑस्ट्रेलियाई सकाफत पर गहरा असर है। इसके अलावा मौसम भी ऐसा है जो बैरूनी खेलों वगैरह के लिए बहुत मुनासिब। बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत से खेलों के मुकाबले मुनक़द किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल, रग्बी, लेग रग्बी यूनियन, साइकिलिंग, कश्ती रानी और तैराकी में बहुत उम्दा टीमें हैं। कौमी सतह पर ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल, घर दौड़ फुटबॉल और मोटर रेसिंग अहम है। मौजूद ऑस्ट्रेलिया खेलों के लिए मशहूर है। खिलाड़ियों के लिए हुकूमती और इदाराती मदद आम सी बात है। टीवी पर फुटबॉल और ओलंपिक को देखना भी काफ़ी मकबूल समझा जाता है। नाज़रीन, ये थे ऑस्ट्रेलिया के मतलब दिलचस्प हक़ाइक़, इसकी तारीख़, जग़राफ़िया, सियासत, रियासतें, ख़ारजा तल्लुकात, जग़राफ़िया, नबातात, माशियात, आबादी और इसकी सकाफ़त। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमें फ़ॉलो करें। Thank you.